السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وقال اللہ تعالی أيضا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ قالت الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ما هي الأضاحي یا رسول اللہ؟ قال هي سنة أبيكم إبراهيم۔ قالوا وما لنا فيه؟ قال بكل شعرة حسنة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین، خواتین اور بہنیں، یہ عید الاضحیٰ جو ہر سال ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ہر سال نیا پیغام لے کر آتی ہے، دینی ذمہ داریوں کا احساس لے کر آتی ہے۔ عید الاضحیٰ سے متعلق جو پیغام اسلام کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، وہ پیغام وہی ہے جو خود عید الاضحیٰ کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، عید الاضحیٰ کی ابتدا سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ابتدا یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے، 4500 سال پہلے جن قربانیوں کی بنیاد ڈالی تھی، تو اللہ یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ قربانیوں کی تاریخ امت مسلمہ دہراتے رہے، امت مسلمہ اپنے ان اسلاف کی قربانیوں سے وابستہ رہے۔ چنانچہ قربانی کی حقیقت کے متعلق جہاں پر اس کا تذکرہ ہے، وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو باقی رکھ دیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کی تعلیم ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اس کتاب میں یاد کیجیے۔ یاد کرنے کا مفہوم ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لفظ ابراہیم، ابراہیم نام کی تسبیح پڑھی جائے، لفظ یا ابراہیم کا ورد کیا جائے۔ ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ جب کسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو یاد کرو، یاد رکھو، تو اس کی جو زندگی کے کارنامے ہیں، ان کارناموں کو ہم یاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو تقریباً 100 سالوں پر مشتمل ہے، 100 سالہ تاریخ سے جڑی ہوئی ہے، اور اس میں کئی اتار اور چڑھاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، لیکن ابتدا جہاں سے ہوتی ہے تو آنے والی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ بیٹے کے لیے
باپ سے زیادہ کوئی قریبی تعلق والا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اگر باپ کو ناراض کرنے کی ضرورت پڑے، باپ کی محبت سے ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑے اور باپ کی دشمنی مول لینے کی ضرورت پڑے، تو ایک بندے مسلم کو یہ فریضہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ کوئی نئی تاریخ اور نئی چیز نہیں ہوگی، یہ سنت و ابیکم ابراہیم کی بات ہوگی کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جب ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو عام طور سے ذہن جاتا ہے جانوروں کے قربانیوں کی طرف، یقیناً یہ بھی ہے آپ کی سنت، لیکن یہ آخری سنت ہے، یہ آخری عمر کی سنت ہے، لیکن پہلی جو سنت ہے اور جس سے آپ کو فریضہ جڑا ہوا تھا اور امت مسلمہ کا فریضہ جڑا ہوا ہے، وہ سنت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، اے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اے میرے ابا آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور کوئی سی چیز کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر ساتویں بارے میں ذرا اور مزید تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یہی چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ اے میرے ابا آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ دعوت دین کے حوالے سے دو اہم چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے وہ چیز آتی ہے۔ عام طور سے دعوت دین کے حوالے سے یہی مفہوم ہے، اللہ کی دعوت دینا، اچھائیوں کی دعوت دینا یہ ہے، لیکن دعوت دین کے ساتھ شرک کی تردید جڑی ہوئی ہے، شرک سے اجتناب جڑا ہوا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ کلمے کا آغاز اللہ پر ایمان لانے کی دعوت سے نہیں ہوتا، اس لحاظ سے اسلام کی دعوت کا آغاز بھی اللہ کی بندگی، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت سے نہیں ہوتا، لا الہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آدر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مخالف اور دشمن ہوا، آپ کی قوم جو دشمن اور مخالف ہوئی، تو اس کا بنیادی سبب یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید کی۔ دعوت دین کے حوالے سے لازمی چیز ہے شرک کی مذمت کیے بغیر، شرک سے اختلاف کیے بغیر کوئی بھی دعوت دین کا فریضہ ادا نہیں کر سکتا۔ سورہ تحریم میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بیان کیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون، کہ تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے جو آدرش ہے، دوسری قوموں کے لیے آدرش شخصیات کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے جو آدرش شخصیات ہے، پہلے نمبر پر انبیاء علیہ السلام، دوسرے نمبر پر صدیقین جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات کی تائید اور تصدیق کی، اور تیسرے نمبر پر وہ شہداء جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دی، وہ صالحین، اور چوتھے نمبر پر نیک افراد، متقی، پرہیزگار۔ اور یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں میں اس کو جوڑ دیا کہ تمہارے لیے نمونے اور آدرش کی شخصیات کون سی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا اور چلا جن پر تو نے انعام کیا اور
اللہ کے انعام یافتہ بندے قرآن مجید کے بیان کے مطابق وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور امت مسلمہ کی تاریخ یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے ان 4 قسم کی شخصیات کو اپنے لیے اپنا نمونہ عمل بنایا، اپنے لیے آدرش بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دنیا میں بھی قائد کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے باقی رکھا۔ لیکن جب سے امت مسلمہ نے انبیاء کی شخصیات کو نظر انداز کر کے، صدیقین اور شہداء کی اور صالحین کی شخصیات کو نظر انداز کر کے دوسری شخصیات کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیا، آدرش بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کی مار ماری ہے۔ آج امت مسلمہ عالمی سطح پر، ملکی سطح پر جن حالات سے گزر رہی ہے، تو یہ حالات ہماری دعوت دیے ہوئے ہیں، ہم نے دعوت دی ہے، یہ سیاسی بے بسی کو ہم نے دعوت دی ہے، اپنے اوپر ہم نے ذلت اور رسوائی کو مسلط کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو میدان سیاست سے نظر انداز کر کے، یہ میدان سیاست میں ذلت اور رسوائی ہے نا، عالمی اور ملکی اور مقامی سطح پر، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی کی مار ہے کہ تمہیں منظور نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، تمہیں منظور نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ 2 دور سے آج کا دین ہمیں یہ جوڑتا ہے، 2 تاریخ سے آج کی عید الاضحیٰ ہمیں جوڑتی ہے، آج سے 4000 سال 4500 سال پہلے کی تاریخ سے، اور آج سے 1500 سال پہلے کی تاریخ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، چناؤ کر لیا ہے، ہمارا الیکشن ہو چکا، اور یہ الیکشن خالق کائنات، مالک کائنات کی طرف سے ہوا، لیکن کائے کے لیے؟ دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جدوجہد کرو، انت تک کوشش کرو اللہ کی راہ میں، جیسا کہ انت تک کوشش کرنے کا حق ہے، جدوجہد کا جو اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی پس منظر میں کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، ملت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قائم ہو جاؤ، وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکن الرسول علیکم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس۔ اس نے کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، اور کچھ مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی کی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس کتاب میں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، لیکن ہم نے نام کی قدر نہیں کی، ہم نے نام گوا دیا۔ عام طور سے کوئی خاندان کے خلاف کام کرتا ہے، والدین کے خلاف کام کرتا ہے، تو عام طور سے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ نام مٹی میں ملا دیا، بدنام کر دیا، نام خاندان کا نام مٹی ملا دیا، باپ کا نام مٹی ملا دیا، لیکن رب العالمین کا نام ہم جو مٹی میں ملا رہے ہیں، وہ امت مسلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے غلبے کے لیے برپا کیا تھا، شرک کی تردید و مخالفت کے لیے دنیا بھیجا تھا، تو امت مسلمہ اگر خلاف کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی کیا منظور نظر ٹھہرے گی؟ تو خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آج کے دور میں ہم کو دعوت دین پر ابھارتی ہے۔ دعوت دین کے حوالے سے ایک اور بات جو پائی جاتی ہے ملت میں، دعوت دین کا مطلب عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ اسلام نے جب بھی دعوت دی ہے وہ نظام کی دعوت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور تمام انبیاء نے اسلام کو مکمل طریقے زندگی کے حیثیت سے پیش کیا۔ انبیاء کی دعوت یہ نہیں ہوتی تھی کہ پرستش کے سلسلے میں کچھ شعبوں میں تم اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور بات بعد میں کی باہر کی جو زندگی ہے تم آزاد رہو گے، جس کو آئے تم قائد بنا سکتے ہو۔ یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ مکمل دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی
اور اس میں نظام غلط حکمرانی کی تردید بھی تھی، مخالفت بھی تھی، تبھی تو نمرود مخالف ہوا نا، تبھی تو آذر بھی اور آذر کی قوم بھی مخالف ہوئی۔ اور پھر یہ مرحلہ بھی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے دستور سے، دوسرے نظام سے اگر دشا بھی مل رہی ہے، حکمرانی بھی مل رہی ہے، تو اسلام اس کو مسترد کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے یہی نمونہ پیش کرتی ہے کہ جب مکہ میں اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی، پھول رہی، بڑھ رہی تھی، تو مشرکین مکہ نے طے کیا کہ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں کی لالچ دی جائے، پیشکش کی جائے، اور وہ پیشکش میں سے ایک پیشکش یہ بھی تھی کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیے، لیکن آپ اس دعوت کو، جس میں غیر اسلامی معبودوں کی تردید تھی، مخالفت تھی، تو آپ یہ دعوت چھوڑ دیجیے، بند کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم سب کے لیے قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس میں نمونہ ہے کہ غیر اسلامی طریقے سے اگر سیاست میں ہمیں بالادستی مل رہی ہے، بادشاہت مل رہی ہے، وزیر اعظم کا عہدہ مل رہا ہے، صدر جمہوریہ کا عہدہ مل رہا ہے، عامدار خاصدار کا عہدہ، جتنے عہدے ہو سکتے ہیں، تو اسلام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے سیدھے ہاتھ سے اگر تم سورج کو رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دو، واللہ ما ترکت هذه الدعوة، تو خدا کی قسم میں اس دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے پھر یہ دعوت دیتے دیتے میں ہلاک ہو جاؤں یا اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ یہ امت مسلمہ کی تاریخ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کی قربانی دی ہے ہم نے، لیکن آج بھی قربانی دی جا رہی ہے، لیکن وہ کس قسم کی قربانی ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ٹھکرانے کے لیے جتنی قربانی کی ضرورت ہو سکتی ہے ہمیں قربانی دی جانی چاہیے۔ جو غیر اسلامی طریقے ہیں اس طریقوں کی تائید کے لیے اور حمایت کے لیے جتنی قربانی ہو سکتی ہے، باپ کو ناراضی کی قربانی کی ضرورت پڑے، متقین اور معاشرے کے صالحین افراد کی ناراضی کی قربانی بھی آج دی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی۔ آج دعوت دین کے حوالے سے، حق کی تائید اور حمایت کے حوالے سے جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس افرادی طاقت اور قوت نہیں ہے، سیاسی طاقت اور قوت نہیں ہے، اس لیے ہم حق کی تائید نہیں کر سکتے۔ خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے نمونہ عمل اسی لیے بنایا کہ انہوں نے ایسے دور سے کام کا آغاز کیا کہ آپ کے پاس کوئی افرادی طاقت اور قوت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، باطل سے لڑنے کی کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی۔ یہ مقابلے کی بات کی میدان جنگ کا حصہ ہے۔ حق کی تائید اور حمایت کے لیے کسی افرادی جمعیت کی ضرورت نہیں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی سے اس کو ثابت کر دیا۔ دور مکی میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول پر جو ایمان لانے والے تھے صحابہ کرام، انہوں نے ثابت کر دیا کہ سیاسی طاقت اور قوت کے بغیر بھی اسلام کو سیاسی لحاظ سے پیش کیا جا سکتا ہے اور اس پر قائم رہا جا سکتا ہے۔ حضرت خباب بن ارد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی، لیکن اس حق اور باطل کے مارکے میں ہارا کون؟ ابو لہب ہارا، حضرت بلال نہیں ہارے۔ آج کی عید الاضحیٰ کا یہ جو پیغام ہے، ایک تو عالمی پیغام بھی اس سے جڑا ہوا ہے، احتساب کا پیغام بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں اور مسلمانوں کی جو اصل شناخت ملت اسلامیہ کی جو اصل پیغام ہے، اس حوالے سے بھی پیغام ہم جائزہ لیں، اور جائزے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ایک اہم چیز جو اس عید الاضحیٰ کے موقع سے جڑی ہوئی ہے
عید الفطر اس موقع سے بھی رکھی گئی ہے. یہ تعلیم اور تربیت کے دن ہیں. ایام تشریق ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. تشریق کسے کہتے ہیں؟ مشرق کے لفظ آپ پڑھتے سنتے ہوں گے. سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں جہاں سے طلوع ہوتا ہے. لیکن تکبیر تشریق ہے کیا؟ امت مسلمہ کے طلوع ہونے کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. امت مسلمہ کا جو سورج طلوع ہوتا ہے، اور دنیا میں جب تک امت مسلمہ کا سورج تھا باقی، وہ اسی دعوت کی بنیاد پر کہ اللہ ایک ہی تکبیر تشریق میں 4 مرتبہ اللہ کی بڑائی کی دعوت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے، اور اللہ کی بڑائی کا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. اور پھر وہ نماز روزے زکوٰۃ اور حج کی حد تک نہیں، میدان سیاست میں بھی، میدان تجارت میں بھی، اور میدان معاشرت اور معیشت میں بھی اللہ اوپر ہی اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. موقع کی مناسبت سے خاص طور سے یہ تکبیر تشریق کی تلقین کی گئی. موقع کیا ہوتا ہے؟ زیادہ لوگوں کے جمع ہونے کا موقع ہوتا ہے. ویسے نمازوں میں بھی زیادہ تر مرتبہ جو کلمہ رکھا گیا وہ تکبیر ہی کا رکھا گیا، اللہ اکبر کا کلمہ. ایک ہی رکعت میں 10-12 مرتبہ اللہ کی بڑائی کی دعوت شامل کی گئی، اس لیے کہ نماز میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں. تو حج کے موقع پر بھی زیادہ بار جو کلمہ رکھا گیا ہے وہ یہی تکبیر تشریق کا کلمہ ہے. اللہ کے لیے بادشاہت کی بات کا کلمہ ہے. کیوں؟ جہاں پر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر زیادہ بڑائیاں بھی جمع ہو جاتی ہے، زیادہ انائیں بھی جمع ہو جاتی ہے، زیادہ میں پنے جمع ہو جاتے ہیں. تو دنیا کی تمام بڑائیوں کا خاتمہ اور بڑائیوں کو ختم کر کے اعتدال جو کلمہ لا سکتا ہے اور انسان کو ہر گرمی سے جو کلمہ بچا سکتا ہے، ظلم و ستم سے اور بڑا ہونے سے جو کلمہ بچا سکتا ہے، وہ ایک تکبیر تشریق کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. لیکن سوال یہ ہے، ہم یہ کلمات جو زبان سے کہتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں کیا ہے اللہ کی بڑائی؟ اور پھر یہ جو کلمات ہم جو کہتے ہیں تو باہر کی زندگی میں ہم کو ان کلمات کا کتنا پاس و لحاظ ہے؟ کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے. لیکن آج باہر کی زندگی میں ہم نے اللہ اکبر کی دعوت اور بات کو مسترد کر دیا، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، ہم نے اسے قبول نہیں کیا. قبول بھی کیا تو زندگی کے اتنے حصے میں جتنا ہمارا دل چاہتا ہے، جہاں پر اللہ کو بڑا ماننا ہمارا دل چاہتا ہے اور کوئی نقصان ہمیں نہیں اٹھانا پڑتا ہے، تو وہاں پر ہم اللہ کی بڑائی کو مانتے ہیں. لیکن اللہ کی بڑائی کے نتیجے میں اگر باپ ناراض ہوتا ہے، قوم ناراض ہوتی ہے اور حکومت ناراض ہوتی ہے، تو پھر ہم اللہ کی بڑائی کے بول ہم بند کر دیتے ہیں، اس کو ہم ایک طرف ہم کر دیتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے خلاف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ یہی پیش کرتی ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے لحاظ سے ایک اہم جو چیز ہے، نفسیات کا زندگی کا مطالعہ رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے جو قریبی سہارے ہوتے ہیں تو اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تاکہ امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد اپنے آپ کو آزمائش کے میدان میں اجنبی نہ سمجھے اور وہ پریشان نہ ہو جائے. جہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو قوم اور حکومت کی ناراضگی کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا. باپ اگر راضی ہے، باپ کا ساتھ اور تعلق ہے تو معاشرہ ہے، حکومت زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اول نمبر پر اسی سے آپ کو آ گیا. پھر جیسے عمر بڑھتی ہے تو سماج سے معاشرے سے تعلق ہوتا ہے. باپ اگر ناراض بھی ہے تو معاشرے میں ساتھ مل جاتا ہے، معاشرے میں تعاون مل جاتا ہے. لیکن اس کے بعد جب بڑھے تو پھر قوم بھی ناراض ہو گئی، قوم مخالف ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو زندگی بڑھتی ہے تو وہ حکومت
نمرود بھی ناراض ہو گیا، نمرود کی ناراضی کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی دعوت دین کے سلسلے میں، اور اس کو بھی روح در روح کہہ دیا کہ فاتی بیا من المغرب، اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لے آ. لیکن ظاہر بات اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. جب زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں تو باپ کی ناراضگی کا، معاشرے کی ناراضگی کا اور حکومت کی ناراضگی کا کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا. اگر بچے راضی ہیں، بچے قریب ہے، بچوں کا ساتھ ہے، بیٹوں کا ساتھ ہے، تو یہ باہر کے رشتے یہ زیادہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ آخری دور میں آپ کو جو آزمایا گیا بیٹے کی قربانی کے ذریعے سے، حضرت اسماعیل کی قربانی کے ذریعے سے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی قربانی نہیں طلب کی جاتی. اس کو ہر والد سمجھتا ہے، ہر باپ سمجھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی دعا مانگی تھی وہ صرف دل بہلانے کے لیے نہیں مانگی تھی، میرا وارث بنے، میرے مشن کو سنبھالے، باقی رکھے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. جب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، صحیح کے الفاظ ہے، کچھ کرنے کی عمر کو پہنچ گئے کہ آپ ہاتھ بٹا سکتے تھے، آپ کے ساتھ دوڑ سکتے تھے. جب اس عمر کو پہنچے، مفسرین نے لکھا کہ 13-14 سال حضرت اسماعیل کی عمر ہو چکی تھی، تو اس وقت آپ سے قربانی طلب کی گئی. تو یہ کتنے اندیشے ہوں گے اور کتنے غموں سے آپ کو گزرنا پڑا ہوگا. ایک تو بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی اور اولاد پیدا ہونے کے بعد پھر وہ 13 سال 14 سال کی ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے تقاضا مطالبہ. اور ایسے شخص کے لیے حضرت ان ابراہیم الاواب الحلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدائشی نرم دل تھے. نرم دل والے کے لیے یہ کام اور بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جب فرمان صادر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسو پیش نہیں کیا. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے تو بتلا. لیکن جیسا باپ ویسا بیٹا، اس لیے کہ نیت سچی تھی، پکی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر شامل حال ہوتی ہے. فلما اسلما وتلوا للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب دونوں کے دونوں مسلم ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، اب کوئی چیز باقی نہیں تھی. اللہ کو صرف وہ جذبہ دیکھنا مقصود تھا، امت مسلمہ کو اور تمام انسانوں کو دکھانا مقصود تھا کہ میرا ایک محبوب بندہ، میرا خلیل یہاں تک بھی جا سکتا ہے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے. ہم نے آواز دی اے ابراہیم، تو نے اپنا کام سچا کر دکھایا، اور ہم نے احسان کرنے والوں کو یہی بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا الاول بلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. ہم نے بدلے میں بڑی قربانی دی. بڑی قربانی کا مطلب یہ کہ دمبا عام دمبوں کی طرح ہوگا، لیکن چونکہ بڑی قربانی کی جو بات کہی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو جذبہ تھا وہ بڑا جذبہ تھا. اور اس مناسبت سے بھی کہ وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو باقی رکھا. اب یہ جو قربانی ہم جانوروں کے گلے پر ہم چھری پھیرتے ہیں، تو دراصل اس کی بنیاد یہی بڑی قربانی ہے. اللہ کو وہی جذبہ مطلوب ہے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو ذبح کرو. اور یہ جو قربانیاں بھی رکھی گئی ہیں تو ایک ظاہری طور پر، لیکن یہ بھی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. قربانی جانور کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینال التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے سلسلے میں جو اہم بات اور آج کے خطبے کی شاید آخری بات ہی میری اپنی تذکیر کے لیے، آپ کی توجہ کے لیے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. اسی میدان مینا میں حضرت ابراہیم حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ان کو دی گئی. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے نکلے تھے، چلے تھے، تو ذہن میں اندیشے ہوں گے کہ بڑھاپے میں اولاد ہوئی، کچھ کرنے کی عمر کو پہنچی، تو اللہ کی طرف سے تقاضا آ گیا تو قربان کر دو. اب گویا کہ
لیکن اللہ نے لوٹایا کیسے؟ حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت اسحاق کی خوشخبری اور بشارت کے ساتھ اللہ نے میدان مینا سے لوٹایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری نہیں۔ وہی ورائے اسحاق کا یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوگا، اور پھر ایک لمبی تاریخ کا سلسلہ، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے انعام کے طور پر اسحاق علیہ السلام ملے تھے، تو اللہ کے لیے لازم تھا کئی صدیوں تک ان کی بالادستی کو باقی رکھنا۔ 2000 سال 2500 سالہ پھر یہ بنی اسرائیل کی قیادت کا زمانہ ہے، اور بنی اسرائیل اس وقت تک قائد رہی جب تک کہ اس نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت اور تنگی کی مار ان پر ماری۔ اور امت مسلمہ کی تاریخ یہی ہے کہ بنی اسماعیل نے جب اپنے مشن کو باقی رکھا، اس پر قائم رہی امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قیادت اور امامت حوالے کی۔ 12 صدیوں تک تقریباً اجتماعی طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12 صدیوں تک امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سیاسی لحاظ سے غالب کیا۔ بہت ساری اخلاقی کمیاں تھی، خامیاں تھی، لیکن نظام حکمرانی میں انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا تھا زیادہ۔ اللہ کی حکمرانی، اللہ کی بالادستی کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو مغلوب کیا تھا۔ وہ اللہ کی سنت آج بھی یہی باقی ہے۔ پھر قربانی کے جانوروں کے حوالے سے یقیناً کتاب حدیث میں ہے کہ زیادہ عیب والے جانور نہیں چلتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صاحب قربانی میں کتنے عیب ہیں۔ قربانی کے عیب سے دیکھ کر ان کی کمیوں کو دیکھنے سے پہلے صاحب قربانی کو بھی، قربانی دینے والے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے عیبوں کو ٹٹولے، کہ اس کے اندر شرک کا عیب تو نہیں ہے، بے حیائی کا عیب تو نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا عیب تو نہیں ہے، اور ان عیبوں سے بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، تب جا کر یہ قربانی قبول ہو سکتی ہے۔ جانور یہ اگر صحیح سالم ہو، اور اگر مومن اگر صحیح سالم نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے دینی عیب ہے، تو وہ قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی فی امتی ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقدام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفاطمة سید نساء اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحسن والحسین سید اشراف اہل الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وحمزة واسد اللہ واسد رسولی، اللهم اغفر للعباد وولدی مغفرة ظاہرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اللہ فی اصحابی لا تتقوا غرنا من بعدی، ومن ابو فبی حبی احبهم ومن ابغض فبی بغضی ابغضهم، وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، اللهم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ذی القوة القاہرة والسلطة الظاہرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔